للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ کہف کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں اور ماہ مبارک کے مقدس لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ تعلق باللہ کے تقدس میں ہم اللہ کی وحدانیت کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور عطا فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو میں یہ بات چل رہی ہے کہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا یقین جو ہے یہ محض مذہب نہیں ہے بلکہ فطرت کی معراج ہے اور انسانی عظمت کی مجبوری ہے۔ اس کے بغیر انسان پیکر میں تو لگتا ہے انسان، لیکن انسانیت سے آشنا نہیں ہو پاتا، اور انسانیت سے آشنا ہونے کے لیے انسان کی جو تراش خراش جس سانچے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، فطری اعتبار سے، خلقی اعتبار سے، خلقی اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے اس سانچے میں ڈھلے گا انسان تو مفید ہوگا اپنی ذات کے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی۔ اگر اس سانچے میں نہیں ڈھلتا تو پھر وہ خود بھی نقصان میں ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کا ایک نظم بنایا ہے۔ آسمان کا سینہ کتنا ستاروں سے مزین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشنیاں دیتے ہیں یا آسمان کی زینت ہے۔ اس طرح قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرَ، کہ ہم نے آسمان کے سینوں کو مصابیح سے، چراغوں سے سجا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف روشنی نہیں دیتے، یہ سرکولیٹ کرتے ہیں اپنے مداروں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں گھومتا ہے، اور پھر وہ گھومنا اس کا بیکار نہیں، چکر نہیں کاٹتا، اس کے گھومنے سے ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، جس طاقت کی قوت سے نظام کائنات بحال ہے، آسمان کی کائنات کا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تک آسمان کے سینے میں یہ ستاروں کا نظم موجود رہے گا، آسمان کی مخلوق آباد رہے گی، اور جو ہی یہ نظم ٹوٹے گا تو آسمان کی کائنات تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء، تو گویا یہ سیاروں کا، ستاروں کا گردش کرنا، یہ اپنے اپنے مدار کے اندر یہ مفید ہے، کائنات کے لیے عظمت ہے۔ اس کی سائنسی توجیحات تو بہت زیادہ ہیں، پر چونکہ روحانی ماحول ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انسان کی روح روحانیت کے ساتھ وابستہ رہے اور حضور عظمت الہی سے متعلق ہو جائے۔ اب اس صورت میں ایک ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی چیز اپنے مدار کے اندر، کوئی سیارہ اپنے مدار کے اندر چلتا ہے تو مفید ہے۔ جو ہی وہ مدار کو کراس کرتا ہے، مدار کو توڑتا ہے، تو
خود بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جہاں گرتا ہے وہاں بھی نقصان کا باعث ہے۔ ایسے ہی حضرت انسان بھی کائنات کا ایک حسن ہے، سیارہ ہے، یہ بھی جب تک انسانیت کے مدار میں رہے، سرکولیٹ کرتا رہے، تو خود بھی فائدے میں ہے اور کائنات بھی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ جب یہ اپنے انسانیت کے سرکولیشن سے، سرکل سے نکلتا ہے تو خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور جہاں اس کا پڑاؤ ہوتا ہے اسے بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو گویا اس حوالے سے جو ضابطہ ہے انسان کی انسانیت کا، وہ خود سے تشکیل شدہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے لیے بھی ایک نظام قائم کیا ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات اور ان کی پاکیزہ زندگیاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخر الزمان نبی ہیں اور ہم آپ کے امتی اور غلام ہیں، تو ہمارے لیے تو کھل لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کمال عظمت ہے، کمال زندگی ہے، اسوہ کاملہ ہے اور زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ ایک سادہ بیان تھا، کاش زندگی کی حرمتوں کو ہم اس سانچے میں ڈال لیں گے تو پھر اس زندگی پر بندگی بھی ناز کیا کرے گی، فرشتے بھی ناز کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک بھی ناز فرمائیں گے، لیکن اس میں سانچے میں ڈھلنا ضروری ہے۔ ہم مٹی کا وہ تھوبہ اٹھائیں اور دیوار پر چمکا دیں تو بدنما لگے گا، اگر اسی کو اینٹ کے سانچے میں ڈال کر لگائیں گے تو ایک باوقار لگے گا اور کسی نہ کسی صورت میں معقولیت اس کے اندر نظر آئے گی۔ سو ایسے ہی حضرت انسان کے لیے جو انسانی سانچہ ہے حرمت کا، وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی حرمت بآب حیات عصمت کا جو تسلسل ہے وہ بھی اسی حقیقت سے تعبیر ہے، اور بالخصوص انہوں نے بھی اپنے نبوی پیغام کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے پیغام سے ہی شروع کیا ہے۔ یہ کفار جو تھے، خواہ کفار مکہ ہوں یا دیگر اقوام کے کفار ہوں، وہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے ساتھ کیوں مزاحم ہوئے؟ کسی پراپرٹی پر نہیں، اصل میں جس طرز زندگی سے وہ گزر رہے تھے، شرک کی نوست نے ان کو تہ بالا کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ رسیہ تھے ظلم کرنے کے، وہ بربریت کے رسیہ تھے، وہ جناب والا غریبوں کو کچلنے کے رسیہ تھے، بڑے بڑے مظالم ڈھاتے تھے اور چھین کر کھاتے تھے اور جناب والا تباہ و برباد کرتے تھے لوگوں کو۔ تو وہ ایک زندگی میں عدم توازن پیدا ہو چکا تھا نظام کائنات کے نظم کے اندر۔ تو قدرت نے الہی نظام کے تحت ان کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے اعلیٰ اخلاق پر مبنیات شخصیات کا انتخاب فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کا انتخاب فرمایا اور ان کو اپنے حرم عظمت کے اندر ان کی تربیت فرمائی اور اعلیٰ اخلاق کے لیے ان کو نمائندہ بنایا کہ اعلیٰ اخلاق کی پہلی اکائی ہی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع کرو، میری عبادت بتاؤ، میری بندگی بتاؤ، حسن اخلاق بتاؤ، حسن کردار بتاؤ، تاکہ ان کو مقصد حیات کا بھی اندازہ ہو اور جو ہدف لے کر وہ دنیا میں آئے ہیں اس ہدف تک پہنچنا بھی ان کے لیے آسان ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے اور تقریباً 600 آیات کی عظمت میں ان کی حرمت کو بیان فرمایا گیا ہے، بڑا بڑا وقار اور بڑی بڑی وفاؤں کے تصور میں ان کو بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کے طرز دین کو ہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا ہے اور اسی پر چلنے کی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ نے اس وقت زندگی کی حسین حرمتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو چونکہ ان لوگوں کے مزاج بدی کے رسیہ تھے، لہذا انہوں نے بدی کو چھوڑنا جو ہے ناگوار گزرا ان کو، اور نیکی کی طرف آنے میں چونکہ قدر ریاضت بھی لگتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے، برائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور لذات دنیا سے ذرا دور ہٹنا پڑتا ہے، یہ ان کے لیے شاق گزرا، ناگوار گزرا، اس لیے انہوں نے جناب والا انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل آ کر ایک نیا تشکیلی مذہب بنایا بت پرستی کا۔ اس کی ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بت ہیں، یہ فلاں ہیں، صرف اپنے مفادات کی خاطر ان بتوں کو بطور شیلٹر استعمال کیا کرتے تھے تاکہ ہم
ان کے میں بیٹھ کر جناب والا آگے اپنی جو ہوس زندگی ہوس طبع ہے اس کو بجھاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے پیغمبر آئے، انہوں نے تبلیغ کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور انہوں نے کہا ہم ارادنا بادی الرائے، بادی النظر کے اندر جو ہے یہ آپ کے پاس جو لگے ہیں ساتھی، یہ کمین لگے ہیں، چھوٹے موٹے لوگ ہیں، کوئی باوقار آدمی جو ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آتا، دین کی طرف نہیں آتا۔ تاہم انبیاء کے ساتھ وہ مزاحم ہوئے، انبیاء علیہ السلام نے اپنی خلقی اور اخلاقی حرمت کے ساتھ ان کو بڑی بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نامراد ٹھہرے۔ جس وقت بندہ پیغمبروں کے سامنے مد مقابل آ جائے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی دلیل ہو معقول تو پھر بات بنتی ہے آگے بات بننے کی۔ دیکھیے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حبیب ان کو حکمت اور دنائی کی طرف، دنائی کی روشنی میں، حکمت اور دنائی کے جذبوں کے ساتھ ان کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور نرم گوئی کے ساتھ، نرم باز کے ساتھ، میری رحمت کی ترغیب دے کے ان کو بلاؤ۔ یہ آپ کے ساتھ الجھیں گے، وجادلہم باللتی، یہ الجھیں گے بلا دلیل، آپ ان کو جواب دیجیے گا دلیل کے ساتھ۔ اگر توحید پر دلائل مانگتے ہیں تو توحید کی حرمت میں دلائل پیش کیجیے گا، رسالت پر مانگتے ہیں تو رسالت پر دلائل پیش کیجیے گا، معجزات پیش کیجیے گا۔ تو یہ چیزیں تو تھیں اس حوالے سے، لیکن تعجب ہے جو بندہ دلیل کو دلیل ہی نہیں سمجھتا اور دلیل دینا پسند ہی نہیں کرتا، پھر وہ ہٹ درم تو ہے، جاہل ہے۔ اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر آپ نے ان سے مجادلہ کرنا بھی ہے، یعنی ان کی گفتگو کا جواب دینا بھی ہے، تو وہ بھی احسن طریقے سے۔ اب اس سے آگے اور کیا نرمی ہو سکتی ہے، کیا رحمت ہو سکتی ہے کہ سید المرسلین کو پابند حکم کیا جا رہا ہے۔ بے شک یہ کفار ہیں، عرب ہیں، اکھڑے ہوئے ہیں اور غرور میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ اچھے انداز میں۔ تو ہر مبلغ کے لیے یہ اسوہ ہونا چاہیے، اگر وہ مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور مخلوق کو خالق کے ساتھ آشنا کرنا چاہتا ہے، قریب کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسلوب نبوی جو قرآن میں موجود ہے اور حضور کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے، اس کو اپنایا جائے۔ ہم آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارے مبلغین فتوے پر فتویٰ جڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو مفروض کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ نہ اسلوب نبوی ہے، نہ اسلوب کلام الہی ہے۔ اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، اس کے باوجود بھی اس نے جس انداز میں اور جتنے دلائل دے کر اپنی بات سمجھائی، اپنی توحید سمجھائی ہے، تو کیا اس کو اس بات کی کوئی ضرورت تھی؟ نہیں، ضرورت نہیں تھی۔ ایک سبق دیا ہے کہ دلیل کی بنیاد پر بات کرو اور کردار دو، اس نے اخلاق پیش کرو اور اس کو زندگی کی طرف رہنمائی کرو، زندگیاں دو، تاکہ وہ اس کی رغبت قلبی جو ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے اور تم پھر اس کو راہ راست بتاؤ۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، جو بد قسم کے کافر تھے وہ ان کے ساتھ مزاحمت ہوتے رہے، مزاحمت کرتے رہے، وہ صرف اپنے مفادات کی خاطر، اور ان کے پاس کوئی معقول نہ وجہ تھی نہ دلیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کی حفاظت فرمائی، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی۔ اب دیکھیے نا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے مکر کیا کہ ابراہیم کو ختم کر دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ختم کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے ان کو خسارے میں رکھا، ناکام رہے وہ حضرت ابراہیم کو ختم کرنے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا ایک وقت کے بادشاہ سے، نمرود سے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دلائل پیش کر رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی، اور اس کو سمجھا رہے ہیں اور اس پر حجت قائم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبرانہ طرز تبلیغ ہے۔ ہمارے ہاں اگر یہ اسلوب آ جائے تو میرے خیال میں امت کہیں نہ بھاگے، متنفر نہ ہو دینی لوگوں سے۔
ہم خود لوگوں کو دوڑاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، ہم صرف 4 لفظوں کا رعب ڈالتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ بھئی لوگوں کو زندگیاں دو گے تو وہ تمہاری طرف لوٹیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حبیب کیا آپ نے اس عظمت کو نہیں دیکھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام ہماری حجت بن کر سامنے آیا، میری ذات کی بابت میری دلیل بن کر سامنے آیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو جس کو اللہ نے پوری روئے زمین کا بادشاہ بنایا ہوا تھا، اس کے مد مقابل آ گیا اللہ کا پیغمبر، لیکن دلیل کے ساتھ آیا ہے، بغیر دلیل کے نہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس نے سوال کیا کہ تیرا جس رب کی تو تبلیغ کرتا ہے، جس کی توحید اور وحدانیت کا تو پرچار کرتا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے؟ فرمایا میرا رب بڑی بلند ذات ہے، وہ یحیی و یمیت، زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کے بارے میں سزائے موت کا اعلان تھا، اسے اس نے رہا کر دیا، اور جس کی رہائی کا حکم تھا اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، پھانسی کا حکم دے دیا، کہنے کہ یہ کام تو میں کر سکتا۔ اب نبوی بصیرت دیکھیے، کہا یہ تو نے جو اوچھا ہتھ کنڈا اختیار کیا ہے، کیا یہ انسانیت ہے؟ اگر تو اسی کو اپنی قدرت کا مظہر سمجھتا ہے، منظر سمجھتا ہے، منظرنامہ سمجھتا ہے، تو پھر آ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو ہے وہ ذات ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، اب اگر تو بھی رب ہے فأت بہا من المغرب، سورج کو طلوع کر کے دکھا مغرب سے، فبہت الذی کفر، اس دلیل کے سامنے وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، بہت سارے قصے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، دلیل کے آئینے میں بات کرتا ہے۔ خدا بھی جب اپنی الوہیت کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو دلیل کی عظمت میں۔ آج کل ہم نے جو مذاہب تراشے ہوئے ہیں حجروں میں بیٹھ کر، اور بلا دلیل خود کو دلیل کے طور پر پیش کرنا، یہ کیسی انسانیت ہے؟ کائنات کا کوئی شخص کسی تصور میں دلیل نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بہرحال تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے غلبہ پایا اور باطل بھاگ گیا، حق غالب آ گیا۔ تو سو ایسے ہی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس طرح کے مجرمانہ انہوں نے حملے کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی جناب حفاظت فرمائی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، ان کے بھی حالات تھے، انشاءاللہ ہم اس کو اس تسلسل میں بیان کریں گے۔ لیکن یہاں ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی سرزمین کو برکتوں سے بھر دیا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب نافلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ہمارے پیار کی عظمت میں آگ میں کود گئے، اور پھر ہم نے آگ کو گلزار بنا دیا، تو پھر ہم نے اس جذبہ امتنان پر انہیں نعمت سے نوازا، ہم نے ان کو حضرت اسحاق دیا بیٹا، اور پوتا دیا حضرت یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وہ تمام کے تمام صالحین سے تھے، انبیاء تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ بات بڑی اہم ہے، ہم نے ان کو مقتدا بنایا ہے، امام بنایا ہے، کس کا؟ انسانی حرمتوں کا۔ آؤ لوگوں ان کی اقتدا میں چلو تو انسانیت کی معراج پر پہنچو گے، وقار انسانیت کو حاصل کرو گے، انسانی حمیت کا تاج پہنو گے، اور انسان کو انسانیت سے آشنا کر پاؤ گے۔ لیکن ان کے پیچھے چلو، یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ہر بھلائی کی وحی فرما دی ہے ان کی طرف، ہر نیک بات کی بھلائی جو ہے نا وہی فرما دی ہے۔ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ بھئی یہ کیا خوبصورت نظم ہے زندگی کے اندر۔ جس زندگی میں زکوٰۃ اور نماز نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، نہ اخلاق کی عظمت میں
نہ کردار کی عظمت میں۔ تو یہ دو چیزیں ایک مضبوط طاقت ہے انسانی معاشرے کی، کہ انسانی معاشرے میں نماز کا قیام اس لیے آیا کہ انسان ابدیت کے سانچے میں ڈھل کر شان معبودیت کے ساتھ وفا کی عظمت میں اترا رہے اور انسان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے۔ جس وجود کو بھی دیکھے اس میں اس کو خدائے ذوالجلال کی عظمت نظر آئے، تو لہذا عابد بنے گا تو معبود برحق کی عبادت کرنے والے کا احترام بھی کرے گا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اس سے انسان ہمارے اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کی پہلی قوت کا نام زکوٰۃ ہے، پہلی قوت کا نام۔ ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں، ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تذکروں کو بیان فرما رہا ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو شریعت دی اور علم دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جس بستی میں وہ رہتے تھے وہاں کے جو باشندے تھے انتہائی خبیث کام کیا کرتے تھے، لواطت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اس بستی سے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق قوم تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، ہم نے اپنے اس نمائندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، یقیناً وہ صالحین سے تھے۔ ونوحا اذ نادی من قبل، حضرت نوح علیہ السلام ان سے پہلے تبلیغ کرتے رہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو ایک بہت بڑے عذاب سے، بڑی سختی سے نجات عطا فرمائی۔ یہ تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا اور ان کے احوال کا اختصار کے ساتھ۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کی نصرت کی ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ بدترین قوم تھے۔ یقیناً یعنی جو توحید باری تعالیٰ سے ہٹ جائے وہ بدترین ہو جاتا ہے قدرت کی نظر میں، کیونکہ اب اس کے پاس زندگی کی روشنی کوئی نہیں ہے، اخلاق کی حرمت کوئی نہیں، کردار کا تقدس کوئی نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے تمام کے تمام کو غرق کر دیا، اور ایسا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ اذ یحکمان فی الارض، وہ ایک فیصلہ فرما رہے تھے کسی کھیتی کے بارے میں، تو اس طرح ان کا یہ تذکرہ کیا۔ فہممنا سلیمان وکلا آتیناہ حکما وعلما، ہم نے فہم عطا فرما دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا، اور ہر ایک کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا۔ وسخرنا معہ داود الجبال، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا، ان کی آواز کی حرمت میں ہم نے اتنی لطافت رکھی کہ جہاں وہ چلتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے، میری کتاب پڑھتے تھے، تو پہاڑ پگھل کر ان کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یسبحنا والطیر وکنا فاعلین، پہاڑ بھی ان کے پیچھے چلتے تھے اور تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی ان کی آوازوں کو سن کر فضا میں رک جایا کرتے تھے، اتنی مٹھاس تھی ان کی آواز کے اندر۔ یہ اعجازات ہیں، معجزات ہیں۔ وعلمناہ الصنعۃ، اور ہم نے ان کو ایک صنعت سکھائی، کاریگری سکھائی۔ لتحصنکم، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہارے خطروں سے، وہ زرہ بنایا کرتے تھے جناب حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ تو یہ خدمات سر انجام دیتے رہے اللہ کے پاک بندے، اللہ کے پیغمبر، وہ صرف پیغمبری کے پروٹوکول میں نہیں رہے، کردار دیتے رہے۔ اس لیے اہل علم کو بھی چاہیے جو دینی تبلیغ کرتے ہیں وہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں، بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ایک معیار ہے، اس میں حسنہ جو قرار پایا، آپ کی نشست برخاست، اٹھنا چلنا پھرنا، ہر ایک اسلوب ہے، عظمت والا ہے، ہر ایک قابل تقلید ہے، کیونکہ اس میں جو ٹھہرا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح دیگر معجزات بے مثل و بے مثال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ 63 سالہ حیات عصمت میں
آپ نے زندگی میں کبھی بھی پروٹوکول نہیں لیا، ہمیشہ دیا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس معجزے کے نور کی برکت سے مخلوق حضور کی قدموں میں آ گئی اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ خلق عظیم کا معجزہ اور یہ پروٹوکول نہ لینا، حالانکہ آپ سید المرسلین ہیں، جس کی سواری کی رکاب جبرائیل پکڑیں، لگام جبرائیل پکڑیں، میکائیل پکڑیں، مطلب یہ تو قدرت کی طرف سے پروٹوکول تھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ لوحی کی عظمت پر قربان جائیں، میں تو اس کو بھی معجزہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی یہ سادہ لوحی بھی کمال اعجاز ہے، جس نے انسانیت کو محبت دی ہے، نفرت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی پروٹوکول نہیں لیا، ہمیشہ دیا ہے۔ یہ ہے سیرت طیبہ۔ اہل علم سے بھی میں گزارش کرتا ہوں جو وعظ و نصیحت اور خطابات کرتے ہیں، تو یہ جو پروٹوکول کا جوڑ توڑ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات بھوت سوار ہوتا ہے نا کہ جہاں پروٹوکول نہ ملے وہاں ہم خوشی سے تقریر نہیں کرتے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہو۔ اتنی بڑی ذات اگر پروٹوکول نہیں لیتی تو ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو ان کے نام لے کر روٹی کمانے والے ہیں نا، اس کے علاوہ تو ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے تابع فرمان ہوا کو کر دیا، ہوا میں ان کا تخت چلا کرتا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطانوں میں سے بھی کچھ لوگ مد مقابل آئے۔ ہاں جی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو کہ جس وقت انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ پروردگار عالم مجھے بیماری نے پریشان کر دیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو قبول فرمایا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ان کی بیماری کو دور کر دیا، اور وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان کو ان کے اہل بھی لوٹا دیے اور ان کی مثل اور بھی عطا فرما دیا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، یہ نصیحت ہے عابدوں کے لیے کہ ہم اپنے بندوں کو ایسا نہیں چھوڑا کرتے کہ ہم ان کے ساتھ وفا نہ کریں، جب وہ ہماری وفا میں اتنے آگے چلے گئے کہ خود میں نہیں رہے تو ہم بھی ان سے وفا کرتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، عظمتیں دیتے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ سب صبر والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صبر سے بڑا صبر کون سا ہو سکتا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر آپ کا باپ چھری پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے بابا یا ابت افعل ما تؤمر، یہ امر الہی ہے، خواب نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابر پاؤ گے انشاءاللہ۔ وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں داخل فرما لیا۔ انہم من الصالحین، یقیناً یہ صالحین سے تھے۔ وظنون، حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، حضرت یونس علیہ السلام جس وقت چلے ان کو مچھلی کے پیٹ میں عظمت عطا فرمائی، تو فنادی فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ندا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیری تو پاک ذات ہے، یہاں میں کس کو پکاروں تیرے علاوہ۔ یہ ہے پیغمبر کی وفا کہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جائے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج وہ قرآن کریم کی آیات کا حسن ہے، آیات الہی ہیں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس بات کو قبول فرمایا اور نجات دی اس غم سے۔ وکذالک ننجی المؤمنین، یوں ہی ہم ایمان والوں کو نجات کی نعمت دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایمان تو کم از کم پختہ ہو۔ وزکریا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے حضرت زکریا کو یاد کرو جس وقت انہوں نے اپنے رب سے ندا کر کے کہا اے اللہ مجھے میرے اللہ اکیلا نہ چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما، تو ہم نے ان کو وارث عطا فرمایا ہے۔ وانت خیر الوارثین، تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بات کو بھی قبول فرمایا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کو ہبہ کیا، عطا کر دیا حضرت یحییٰ۔ واصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کی عزت کی خاطر ان کی زوجہ کو صحیح سالم کر دیا، وہ 80-90 سال کی بیوی کو ہم نے اس اہل بنا دیا کہ حضرت یحییٰ پیدا کر سکے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے
جو بلائیوں کی طرف کوشش کرتے تھے، ان کی تگ و دو بلائیوں کی طرف تھی۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، پھر وہ ہمارے پیار میں اتنے اترتے، کبھی تو رغبت عشق سے آہیں بھرتے تھے اور کبھی ہمارے جلالت سے خوف زدہ ہو کر وہ دھاڑے مار کر روتے تھے۔ یہ ان کا طرز ذوق تھا۔ کیا ہماری فطرتوں کے اندر بھی یہ چیزیں؟ ہم تو نماز بھی عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہماری خشیت گزار بندے تھے، خشیت والے تھے، ہر وقت ان کے دل کانپتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، کبھی سرشار محبت ہو کر بے قراریاں اور کبھی جلالت الہی کے سامنے آہوزاریاں، یہ ان کا طرز ذوق تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے طرز ذوق کو قرآن کی آیات بنا دیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نمائندہ تھے کس کے؟ لا الہ الا اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ والتی احصنت فرجہا، ایک اور تذکرہ فرمایا، کمال کی ہے وہ بندی جس نے اپنی شرم کی حفاظت فرمائی، شرم کی، حیا کی حفاظت فرمائی۔ کیوں کو فرمائی؟ کہ کوئی چار دیواری تو نہیں تھی ایسی کہ جہاں کچھ وسوسہ نہیں جا سکتا تھا، نہیں، اللہ کی توحید کے جلووں کا پہرا تھا اس بی بی پر۔ اس نے اپنی شرم کی حفاظت فرمائی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، جس وقت وہ طہارت مآب ہوئی تو ہم نے اپنی روح کو پھونک دیا ہے۔ وجعلناہا وبناہا آیۃ للعالمین، ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو اپنی عظمت کی نشانی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت جو ہے یہ امت واحدہ ہے، یہ ایسا گروہ ہے جو خدائے ذوالجلال کا وفادار ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں یار، میری ہی عبادت کرو، اور اسی عبادت کے اندر ہی زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ وَتَقَطَّعُوا، اللہ اکبر، أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اگر تم دور رہو گے تو ہماری طرف ہر ایک نے لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتائیں گے۔ آگے آئیے، یہ وہ کلمات طیبات ہیں جو توحید والوں پر اللہ کے انعامات کا تسلسل ہے اور اس کے احسانات کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں فمن یعمل من الصالحات وہو مؤمن، جو ہماری وحدانیت کا یقین کر کے عمل صالح کی حرمت میں اترتا ہے، فلا کفران لسعیہ، ہم اس کی کسی بھی سعی کی ناقدری نہیں کریں گے، اس کی کوشش کو قبول کریں گے، حرمت مآب بنائیں گے۔ اللہ اکبر، بے قدری نہیں کریں گے، ہم قدردان ہیں، تم ہماری نعمتوں کی قدر کرو، ہم تمہاری محبتوں کی قدر کریں۔ کیا خوبصورت احساس دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ تم ہماری نعمتوں کی قدر کرو، شکر بجا لاؤ اور میری بندگی میں اترو، اور میں تمہاری محبت کی قدر کروں گا۔ آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، وہ محبت کیسے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن ہر کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، ہر کلیجہ، ہر آنکھ پھٹ رہی ہوگی، کانپ رہے ہوں گے سب، تو اس دن آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا، سب چیزیں ہولناک ہوں گی، لیکن جس وقت اہل توحید آئیں گے، اہل وفا آئیں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہم آگے بڑھ کر ان کو تحفہ دیں گے کہ ہم خدا ہو کر تمہیں سلام کرتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ من یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جس نے بھی ہمارے پیار کے وعدے کو نبھایا اور ایمان کے اندر توحید کے نور کو قبول کیا اور اس پر چلا، تو پھر ہم اس کی ناقدری نہیں ہونے دیں گے، کہیں بھی ناقدری نہیں ہونے دیتے اللہ، اس دنیا میں بھی نہیں ہونے دیتے، آخرت میں بھی نہیں ہونے دیتے، قبر میں بھی نہیں ہونے دیتے۔ یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے۔ وحرام علی قریۃ اہلکناہا، ہاں جی، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا پھر لوٹ کر آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو برباد کر دیا ہے پھر وہ اٹھے، ایسا نہیں ہے۔ حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ کھول دی جائے ان پر یاجوج اور ماجوج، یہ عام تذکرہ ہے۔ وہم من کل حدب ینسلون، وہ ہر بلندی سے اوپر ڈھلکتے آئیں گے، ان کو ہڑپ کریں گے۔ واقترب الوعد الحق، قریب آ چکا ہے اللہ کے وعدہ جو حق ہے قیامت کا۔ فاذا ہی شاخصۃ الابصار، وہ آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی توحید کے نور کو قبول نہیں کیا، قیامت کے دن
قیامت کے ہولناک دھماکے سے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ وقد کننا، اور کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم ہائے ہماری بربادی، ہم اس دن کی اس سنگینی سے غفلت میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں غفلت میں نہیں تھے، بلکہ تم کہو کہ ہم ظالم تھے، اور یہ ظلم کرتے رہے، یہ شرک سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ آئیے اب نتائج کی طرف آ رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تم اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے، بالن بنائے جائیں گے۔ انتم لہا واردون، اس میں تم وارد ہو جاؤ گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، یہ کیا جملہ ہے؟ فرمایا اگر یہ الہ ہوتے تو کم از کم اپنا ٹھاٹ باٹ تو رکھتے، اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، کیونکہ الہ کا جہنم میں جانے کا کوئی کام نہیں، الہ جو ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے۔ اگر ان میں الوہیت کی طاقت ہوتی تو یہ اکڑ جاتے، ٹھہر جاتے، رک جاتے، بھی ہم نہیں جاتے۔ ان میں اگر طاقت ہوتی تو چونکہ وہ تمہارے بنائے ہوئے تھے، لہذا نہ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے نہ ان کے اندر ہے۔ لو کان آلہہ، اگر یہ الہ ہوتے تو ما وردوہا، اس جہنم میں نہ داخل ہوتے، اپنی اس بھرم میں رہتے، بھئی ٹھیک ہے ہم بھی الہ ہیں۔ وکل فیہا خالدون، تمام کے تمام اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ الہ نہیں ہیں اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ لہم فیہا زفیر، اللہ اکبر، ان کے لیے اس میں بہت خطرناک خوفناک آواز ہوگی، اور اس میں وہ رینگیں گے۔ وہم فیہا لا یسمعون، وہ گڑگڑاہٹ اتنی ہوگی کہ انہیں کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یہ تھا وہ نتیجہ جو ہم لا الہ الا اللہ سے ہٹ کر زندگی بتا کر آئے۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ اگر ان کے طرز عمل پر چلو گے تو نتیجہ یہ ہے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تمہاری خواہشیں بھی جہنم میں جائیں گی، تمہارے بت بھی جہنم میں جائیں گے جو اندر سنبھال رکھے ہیں ہم نے۔ ہاں، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بلند بخت ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے جنت کا نظارہ، ہر بھلائی کا وعدہ۔ اولئک عنہا مبعدون، جس قیامت نے زمین کو تانبا کر دینا ہے، آسمان کو تلچھٹ کی طرح اڑا دینا ہے، اور پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرف جھونک دینا ہے، اس قیامت کی گڑگڑاہٹ نے کائنات کا ریزہ ریزہ کر دینا ہے۔ لیکن جس وقت اہل توحید آئیں گے، اولئک عنہا مبعدون، قیامت کے منظر نامے سے ہی ہٹا دیے جائیں گے، قیامت وہاں سے ہٹا دی جائے گی، دور رکھے جائیں گے قیامت سے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے یار، کیا مقام ملتا ہے۔ اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر وقت میں جس وقت یہ دن ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جو صاحبان ایمان کے پہلوؤں کے بوسے لے کر آگے گزرے گی۔ جو وہ پہلوؤں کے بوسے لے کر آگے گزرے گی، ساتھ ہی ان کی روحوں کو اپنے دامن میں لپیٹ لے گی۔ کیا خوبصورت ہے یہ مقام کہ اس دن جب آنکھیں پھٹ رہی ہیں، پہاڑ پگھل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس دن مومن کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میٹھی نیند سو جائے گا مومن۔ قیامت کن پر ہوگی؟ یعنی یہ سارے ہولناک مناظر اس شخص پر ہوں گے جس کے پیکر خاکی کے اندر لا الہ الا اللہ کا نور نہیں ہے۔ پھر اسے جو آگے مناظر ہیں وہ سب کو جانتے ہو۔ لا یسمعون حسیسہا، اللہ اکبر، اس میں وہ اس کی آواز تک نہیں سن پائیں گے، بھنک تک نہیں سن پائیں گے۔ وہم فی مشتہت، اللہ اکبر، انفسہم خالدون، ہر ایک کے لیے حسب اعمال نتیجہ اور جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن جو توحید باری تعالیٰ میں غرق رہتے ہیں، جذب رہتے ہیں، اللہ کے حسن میں مست رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کی مرضیوں کے مطابق عطا کیا جائے گا انعام، جو وہ چاہیں گے۔ اب عشق والوں نے کیسے وہ پھلوں کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلانی ہے؟ وہ تو پہلے ہی حسن مطلق کے شاہکار کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ وہ کہیں گے پروردگار عالم، ہم نے تجھ سے پیار اس لیے تو نہیں کیا کہ ہم یہ
پھل کھاتے رہیں، ہم تو تجھ سے تجھی کو چاہتے ہیں۔ یہ وہ مقام عشق ہے کہ اس دن بھی یہ لوگ اللہ ہی کو چاہیں گے۔ اللہ اکبر۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور یہ جو فزع اکبر ہے، بہت بڑا ہولناک دھماکہ ہے وہ، اور گھبراہٹ ہے، ان کو غم زدہ نہیں کر پائے گی۔ کیوں؟ کہ ان کے قلب و روح جہاں احساسات ہوتے ہیں، محسوسات کا سارے معاملات جو ہیں، ان پر اللہ کے حسن کا غلبہ ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے استقبال کرنے کے لیے سر میدان حشر آئیں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے، آج تمہاری تکریم کا دن ہے۔ جو لا الہ الا اللہ سے ہٹے رہے ان کی تذلیل کا دن ہے، اور لا الہ الا اللہ والوں کی تکریم کا دن ہے، تکریم کا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اس دن کا وعدہ کر رکھا تھا۔ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم تو آسمان کو اس دن یوں لپیٹ دیں گے جیسے پرانی کتاب کو لپیٹا جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعید، ایسے ہو جائے گا جیسے پہلے ہی سے، یعنی ابتدا میں ہی کی حالت میں کائنات کو لے آئیں گے، ختم ہو جائے گی ہر شے۔ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور ہم طاقت رکھتے ہیں اس حقیقت پر کام کرنے کی۔ ولقد کتبنا، پھر آگے پھر تذکرہ فرمایا، یعنی یہ اکٹھا چلا آ رہا ہے، نہ ماننے والوں کی مذمت اور ماننے والوں کی مدحت۔ قرآن کا اسلوب بھی ایسا ہے کہ دونوں کو چلا رہا ہے، دونوں کے رویوں کو بھی بیان کر رہا ہے، ان رویوں پر مرتب ہونے والے نتائج کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اس سچائی کو ہم نے زبور کے سینے میں بھی لکھا ہے، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد۔ کیا لکھا ہے؟ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، یقیناً یہ جو زمین ہے یہ وراثت میں لکھ دی ہے ان بندوں کی وراثت اور ملکیت میں جو اللہ کے بندے ہیں، جو توحید والے ہیں، لا الہ الا اللہ والے ہیں، ان کی ملکیت ہے اور کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ ان فی ھذا لبلاغ، اس میں ہی بہت بڑی عظمت مآب تعلیم ہے۔ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، ایمان والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اس کے اندر بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی مرضی کا نور ڈال دیا ہے۔ اور ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، اس میں بلاغ ہے عابدین کے لیے، لا الہ الا اللہ والوں کے لیے۔ اے اللہ، یہ سارے مسائل کی اصل کیا ہے؟ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب پھر آپ کی رحمت ہی سامنے تھی، تو آپ کی رحمت کو تک کر یہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے حبیب، ہم نے آپ کی ذات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی، ان سے کہو کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے یہ حق ہے، انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا رب ایک ہے، اس میں آ جاؤ۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ فإن تولوا، حبیب اب اگر اس کے باوجود بھی یہ منہ پھیرتے ہیں، آذنتکم علی سوا، تو تم فرما دو کہ تمہیں لڑائی کا دن کر دیا برابری، سمجھا گی؟ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں اپنے اندازے سے نہیں بتا سکتا، نہیں کہہ سکتا کہ یہ قریب ہے دن یا دور کا، جس دن یہ معاملہ ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْقَوْلَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، ان سے کہو کہ اللہ اپنی علم کی عظمت میں اتنا بلند ہے کہ جو تم ظاہری بات کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں خدا وہ بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، میں کیا جانوں کہ شاید وہ تمہارے لیے ایک جانچ و پڑتال ہو، اور یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی جو ہے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور تھوڑا سا ساز و سامان ہو۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، حبیب فرمائیے کہ اللہ حکم دیتا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا، اور ہمارا رب رحمان ہے اور مستعان ہے، بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو باتیں تم اس کی بابت کہہ رہے ہو۔ یہ سارا تسلسل
ایک پیمانے میں بیان کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک راستہ آسان کر دیا ہے کہ محبت والے کدھر ہوں گے، عداوت والے کدھر ہوں گے۔ اب حضرت انسان اپنی فطرت سے، اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اس نے اہل محبت کے ساتھ جانا ہے یا اہل عداوت کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے یہ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یہ اللہ کی بابت بھی جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر علم کے کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یہ تو اتباع کرنے والے ہیں مردود شیطان کی۔ اللہ اکبر۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر، یہ عذاب سعیر کی طرف جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم اس قیامت کے دن کے بارے میں شک میں ہو تو پھر یاد رکھو فإنا خلقناکم من تراب، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر مخلقۃ غیر مخلقۃ، پھر ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں ٹھہرایا، پھر تمہیں نکالا بچپنے کی صورت میں، پھر تمہیں جوانی عطا کی، پھر تم میں سے کوئی فوت ہو گیا، کچھ ارذل عمر کو جا پہنچا۔ تو یہ سارا تسلسل تمہارے تجربے کا، تمہارا تجربہ اپنی زندگی کا خود تمہارے اوپر گواہ ہے۔ تم کیوں نہیں ایسی بات، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم سمجھتے ہو کہ یہ زمین جو ہے وہ مرجھائی ہوئی ہے، ہم اس پر نازل فرماتے ہیں پانی اور اس میں وہ تر تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس حق ذات کی طرف سے ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں، جس طرح یہ تم اپنے تجربے میں گزر رہے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ کیا بدبختی ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، ولا ہدن ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ الجھنا صرف اور صرف بدماشی کی بنیاد پر اجلا جا سکتا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک نے دونوں طبقات کا تصور دے کے بیان فرما دیا ہے، یہ کہ توحید والوں کے لیے کیا انعام ہے اور لا الہ الا اللہ سے نفرت کرنے والوں کے لیے کیا خفت اور ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آؤ میں اپنے بندوں پر انعامات کا ایک تصور پیش کرتا ہوں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، میں کل نزلا من غفور الرحیم، جب یہ میرے بندے آئیں گے مجھ سے وفا کرنے والے تو میں ان کا میزبان بنوں گا، یہ میرے مہمان بنیں گے، اور ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اللہ اس کے علاوہ بھی جتنا چاہے گا ان کے لیے انعامات کے باہر لگا دے گا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور پھر یہاں ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخلہ فرمائے گا ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، ہم ان کو ایسا میزبانی کا شرف بخشیں گے، ایسی میزبانی ان کی کریں گے، ان کو ایسا مہمان بنائیں گے، ہم اپنے دست قدرت سے ان کو سونے کے، جنت کے سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتیوں کے کنگن پہنائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا، وہدوا الی الطیب من القول، اور ان کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا وہ پہلے تکلم کرتے تھے، اب اس لا الہ الا اللہ کے پردے میں چھپے ہوئے حسن کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ادھر جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا، ادھر جلوہ خدا نظر آئے گا۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور اس راستے کی طرف ان کو راہ دکھائی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے۔ کیوں کہ یہ زندگی میں وفا کے تسلسل میں رہے۔ تو توحید باری تعالیٰ وفا ہے، حیا ہے اور انسانی ارتقاء ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو کیا، انسانیت سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس عزم کا عہد کریں، اس عہد کو ایک مصمم عزم کے ساتھ آگے بڑھائیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم یہاں بھی تیرے ہیں، تہ خاک بھی تیرے ہیں، اس دن بھی تیرے ہیں، ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔